ساتھ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک واقعہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، ایک دن ہارون رشید حج پر گئے، حج سے واپس آئے اور بغداد شریف میں آیا تو کونے میں حضرت بہلول دنا بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ہارون رشید کے ساتھ بہت لوگ تھے، آگے اور پیچھے راستے پہ جا رہے تھے۔ تو آگے دیکھا کہ جو بندہ بیٹھا ہوتا اس کو ہٹا دیتے راستے سے۔ جب اسے دیکھا کہ بہلول دنا بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو جا کر ہٹایا، تو بہلول دنا نے جواب دیا، میں یہ زمین میرے رب کی ہے، ہارون رشید کی نہیں ہے، میں اس سے نہیں ہٹتا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہٹ جاؤ۔ تو جب ہارون رشید کے آنے لگے تو وہ نہیں ہٹے، تو فوجیں دیکھی تو اور ہارون بہلول دنا نے دیکھا اس کے آگے پیچھے فوجیں ساری عرض کرنے قریب سے گزرنے لگا، تو بہلول دنا نے اس کے ساتھ فوجیں دیکھی تو فرمانے لگے، اے ہارون رشید، تیرے ساتھ جو فوجیں ہیں کل یہ کسی کے پاس تھی، آج یہ آپ کے سامنے ہیں، آپ کے پاس ہیں، کل یہ آپ کے پاس نہیں تھی۔ تو اس سے بڑے بڑے میں نے دیکھے ہیں، اور جو تیرے دائیں بائیں ہیں اب یہ تیرے نعرے لگا رہے ہیں، یہ پہلے ان لوگوں کے نعرے لگاتے تھے جو پہلے سے ہو کر چلے گئے ہیں، کل اگر تو چلا جائے گا یہ اس کے بعد یہ کسی اور کے نعرے لگائیں گے۔ بہلول دنا جب یہ بات ہارون رشید نے جب یہ بات سنی تو وہ بہلول دنا کے قریب آیا، اس نے کہا، میں نے سنا ہے کہ آپ مقروض ہیں، آپ قرض دار ہیں، تو آپ کوئی میرے لیے حکم ہی کر دیتے۔ تو بہلول دنا تو مسکرانے لگے۔ بہلول دنا نے فرمایا، اے تو بادشاہ، تو کتنا جاہل ہے، کتنا پاگل قسم کا بندہ ہے، تجھے یہ اس چیز کا نہیں پتہ کہ جو تجھے دے رہا ہے وہ کون ہے؟ اس نے کہا وہ میرا رب اللہ پاک ہے۔ اس نے کہا جو میرا مالک ہے وہ کون ہے؟ ہارون رشید نے کہا کہ وہ بھی اللہ ہے۔ پھر بہلول دنا نے فرمایا کہ تجھے اس چیز کا نہیں پتہ جو ہارون رشید کو دے سکتا ہے کیا وہ بہلول دنا کو نہیں دے سکتا؟ کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ پکی امید ہے، جب تک اس نے مجھے ایسے رکھا ہوا ہے تو میں اس کی رضا پہ راضی ہوں، مجھے امید ہے اسی ذات پہ، جب وہ دینا چاہے گا تو وہ مجھے دے دے گا۔ دیکھو ہمیں بھی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ امیدیں رکھیں۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک روایت میں آتا ہے، دو عبادت گزار برابر عبادت کیا کرتے تھے، تو عبادت کرتے کرتے کچھ ایسے ہوا، ان کا ٹائم آ گیا دنیا سے جانے کا۔ تو جب انہیں جنت میں دنیا سے چلے گئے، جب انہیں جنت میں داخل کیا گیا تو ایک کو دوسرے کے مقابلے بلند درجات دیے گئے۔ اس پر ایک عبادت گزار عرض کرے گا، اے میرے رب، یہ دنیا میں مجھ سے زیادہ عبادت نہیں کرتا تھا، پھر کیا وجہ ہے کہ آپ نے اسے بلند درجہ کیوں دیا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، کیونکہ وہ دنیا میں مجھ سے بلند درجات کی امید رکھتا تھا اور بلند درجات کا سوال کیا کرتا تھا۔ دیکھو ہمیں بھی چاہیے جب سوال کریں تو بڑا سوال کریں، کیونکہ وہ ذات بہت بڑی ہے، اور جہنم سے نجات کی دعا مانگتا تھا، لہٰذا میں نے ہر ایک کو اس کی امید کے مطابق دیتا ہوں۔ دیکھو سبحان اللہ، اللہ پاک ہر انسان کو اس کی امید کے مطابق